کریں. شکریہ. امیر معاویہ ریلیکٹنٹ تھے لیکن انہوں نے دلائل دیے، دلائل مضبوط تھے. انہوں نے کہا کہ اب کبار صحابہ دنیا سے رخصت ہو چکے، وہ جماعت کہ جن کی تربیت اور تزکیہ، جن کی تعلیم حضور نے خود کی تھی اور ان کو اندر سے پاک کر دیا تھا، ان کی نیتیں بالکل پاک ہو چکی تھی، کوئی نفسانیت ان میں نہیں رہی تھی، وہ جماعت تو اکثر و بیشتر اب ختم ہو چکی، فوت پا چکے، وفات ہو چکی. لہذا اب جو ہے اکثر و بیشتر نو مسلم ہیں جو بعد کے فتوحات کے ذریعے سے اسلام لائے ہیں. لہذا ان کے اندر نہ وہ پختگی ہے، نہ ان کے اندر وہ تقویٰ ہے، نہ تدین ہے، نہ اصول پرستی ہے. اسلام کی پوری تعلیمات جو ہیں وہ ان کے وجود کے اندر، ان کے شعور کے اندر گہری اتری ہوئی نہیں ہے. لہذا اب صورتحال وہ نہیں رہ سکے گی جو حضرت ابو بکر یا حضرت عمر یا حضرت عثمان یا حضرت علی کے زمانے میں تھی. لہذا آپ نامزد کیجئے. یہ بھی بتا دوں کہ مغیرہ ابن شعبہ کون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر ایک یہ ہے کہ اصحاب شجرہ میں شامل ہیں، جن 1400 یا 1800 افراد نے حضور سے بیعت کی تھی صلح حدیبیہ سے متصلا قبل، اس درخت کے نیچے بیٹھ کر جس کے بارے میں سورہ فتح میں فرمایا گیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ ان تمام اہل ایمان سے راضی ہو گیا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے، ان میں سے موجود، ان میں یہ مغیرہ ابن شعبہ ہے. پھر مغیرہ ابن شعبہ وہ ہے کہ حضرت علی اور امیر معاویہ ان کے درمیان جو خانہ جنگی ہوئی اس میں ہمیشہ حضرت علی کے ساتھ رہے، حضرت علی کے ہی وہ سپورٹر تھے، ان کے ساتھ تھے. اس پہلو سے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ در حقیقت کو پہلے سے وہ امیر معاویہ کے ساتھی تھے، نہیں. لیکن اب جو صورتحال وہ دیکھ رہے تھے، جہاں دیدہ انسان تھے، بہت بڑے سیاستدان تھے، جانتے تھے حالات کو، حالات کے نفس پر ان کا ہاتھ تھا. لہذا انہوں نے یہ مشورہ دیا اور پھر امیر معاویہ نے اس مشورے کو قبول کر لیا اور یزید کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا. یہ بالکل مڈل ہے حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت کا درمیان. یہ 10 سال جب ہو گئے تھے حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو یا حکومت کو، تب یہ معاملہ پیش آیا اور یزید کے ہاتھ پر یہ بیعت ولی عہدی تمام جو بھی مختلف گورنرز تھے ان کے ذریعے سے کہہ دیا گیا اپنے اپنے علاقے کے لوگوں سے بیعت لے لو. یہ بیعت عام طور پر لوگوں نے کر لی. البتہ 5 شخصیتیں جو بہت نمایاں تھیں انہوں نے اس بیعت سے انکار کیا. ان میں کون تھے ذرا نوٹ کیجئے. حضرت ابو بکر فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر. حضرت عمر فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر. حضرت زبیر فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر. حضرت عباس فوت ہو چکے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس. حضرت علی شہید ہو چکے، ان کے بیٹے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. یہ 5 جو امت کے بہت بڑے 5 افراد کے گویا کے وہ چشم و چراغ تھے ان گھرانوں کے، انہوں نے انکار کیا. اور ان میں خاص طور پر عبد الرحمن ابن ابی بکر نے یہ جملہ کہا کہ تم چاہتے ہو کہ قیصر و کسریٰ کی سنت پر عمل کرو کہ باپ کے بعد بیٹا حاکم بن جائے. یعنی ایک قدم تو خلافت کا نظام پہلے ہی نیچے اتر چکا. مشاورت سے تو حضرت امیر معاویہ کا بھی جو نسب ہوا ہے وہ مشاورت سے نہیں ہوا. ایک درجے میں وہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے عمارت بنائی تھی شاندار، اس خلافت کا جو سیاسی نظام تھا اس میں ایک تو کڑی آ چکی زوال کی کہ ایک شخص نے طاقت کے ذریعے سے خلافت حاصل کر لی. اب اس کی اگلی کڑی لانا چاہتے ہو کہ قیصر و کسریٰ کے طریقے سے خاندان کے اندر، ایک قبیلے کے اندر یہ خلافت جو ہے یا حکومت جو ہے نسل بعد نسل، باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا، اس کو ہم کبھی گوارا نہیں کریں گے. حضرت امیر معاویہ بہت دانشمند انسان تھے. انہوں نے ان 5 حضرات پر کوئی تشدد نہیں کیا، کوئی جبر نہیں کیا، بلکہ رہنے دیا. ٹھیک ہے یہ بیعت نہیں کر رہے، ابھی تو بیعت ولی عہدی ہے، کوئی حرج نہیں. لہذا کوئی جھگڑا، کوئی اس وجہ سے کوئی فساد، اس بنا پر کوئی جنگ نہیں ہوئی. 10 سال گزر گئے، یعنی 10 سال تک یزید ولی عہد رہا ہے، 10 سال تک. اور اس سوائے ان 5 بڑی شخصیتوں کے جو پوری امت تھی، عوام الناس تھے، ان سب نے اسے قبول کیا. یہ صورتحال اب جب پیدا ہوئی جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یہ سن 60 ہجری ہے. اب سوال پیدا ہوا کہ وہ ولی عہدی کی بیعت اب بیعت خلافت میں منتقل ہو جائے گی. لہذا پھر یہ ہوا کہ سب لوگوں سے، سب گورنروں کو لکھ دیا گیا تمام صوبوں کے اندر کہ اپنے اپنے لوگوں سے بیعت لے لو. ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی ریفرنڈم نہیں ہوتا تھا، کوئی ووٹ نہیں ہوتے تھے کہ اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی ہوں، ایک ایک شخص سے رائے لینا نہیں ہوتی تھی. بلکہ اس وقت کی جمہوریت یہ تھی اور شورائیت یہ تھی کہ ڈفرنٹ کلینز ہیں، ڈفرنٹ فیملیز ہیں، ڈفرنٹ ٹرائبز ہیں، ان کے سردار، ان کے بڑے لوگ، ان کے اہم لوگ بیعت کر لیں تو گویا کہ سب کی بیعت ہو گئی. وہ ایک قبائلی نظام تھا اور اس میں یہ نہیں تھا نظام کے ووٹ بنے ہوئے ہوں اور اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی ہوں. تو تمام عالم اسلام نے گویا کہ بیعت قبول کر لی اب یزید کی بحیثیت خلیفہ. اب وہ جو 5 آدمی تھے ان میں سے ایک فوت ہو چکے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں فوت ہو گئے، لیکن باقی 4 رہ گئے. ان 4 کو نوٹ کیجئے، یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے جس پر میں اب گفتگو کر رہا ہوں. ان 4 میں کون ہے؟
عبداللہ ابن عباس عمر میں سب سے بڑے وہ ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ انہیں حبر الامہ کہا گیا ہے، امت کے سب سے بڑے عالم، اور قرآن مجید کے وہ سب سے پہلے مفسر ہیں۔ اصل جو جتنی بھی تفسیری روایات ہمیں ملتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں سے، تابعین سے، لہذا ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، ان کا مقام بھی آپ کو معلوم ہے، حدیثوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، اور اس کو سلسلۃ الذہب کی پہلی کڑی کہا جاتا ہے۔ روایت حدیث میں جو سنہری زنجیر ہے اس کا آغاز حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ ایک طرف یہ دونوں ہو گئے، ان دونوں کی رائے کیا ہوئی؟ اگرچہ کام غلط ہوا ہے، یہ اس طریقے سے قیصر و کسریٰ کی روایت پر عمل کرنا غلط ہے، لیکن یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے باہمی جنگ و جدال ہو، خوریزی ہو، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی جائیں اور فتنہ و فساد پیدا کر دیا جائے۔ لہذا انہوں نے یزید کی بیعت کر لی۔ دو حضرات رہ گئے، یہ نسبتاً نوجوان ہیں، ان دونوں کی پیدائش ہجرت کے بعد ہوئی ہے۔ ہجرت کے بعد پہلا بچہ جو مہاجرین میں پیدا ہوا ہے وہ عبداللہ ابن زبیر ہے، بلکہ کچھ عرصے تک مہاجرین میں جب کوئی پیدائش نہیں ہوئی تو وہ مکے مدینہ کے منافقین نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ یہاں کے کمزور ہو گئے، نامرد ہو گئے، ان کی اولاد اب چلے گی نہیں۔ تو عبداللہ ابن زبیر جب پیدا ہوئے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کی ہمشیرہ حضرت اسماء کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبیر، اور زبیر بہت شجاع، بہت ہی بہادر انسان تھے۔ تو عبداللہ ابن زبیر کے اندر بھی وہی کیفیات تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، اس غلطی کو ہم برداشت نہیں کریں گے، خوردی ہوتی ہے تو ہو، لیکن ہم اسلامی نظام کو نیچے اترتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ جیسے کبھی حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم اور تنسیخ کر دی جائے گی، دین کو بدل دیا جائے گا، دین میں تحریف کر دی جائے گی، جبکہ میں ابھی زندہ ہوں، میں جیتے جی یہ نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی رائے ہوئی وی ہیو ٹو چیلنج، ہم مقابلہ کریں گے، ہم اسے پیسیولی قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے بیعت سے انکار کیا اور مدینہ چھوڑ کر مکے جا کر حرم کے اندر پناہ گزین ہو گئے۔ یہی معاملہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تھا، وہ بھی نہایت شجاع، نہایت جری، نہایت بہادر۔ انہوں نے بھی کہا کہ یہ غلط قیصر و کسریٰ کی روایت جو شروع ہو رہی ہے اسے ہم نے ریزسٹ کرنا ہے اور اسے ہم آگے نہیں چلنے دیں گے۔ حضرت معاویہ صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، حضور کے برادر نسبتی ہیں، صالح ہیں، ام حبیبہ بہن ہے ان کی جو حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ہم انہیں خلفائے راشدین میں شامل نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا جو خلافت کو اختیار کرنا یا حکومت اختیار کرنا یہ قبائلی عصبیت کی بنیاد پر تھا، باہمی مشورے کی بنیاد پر نہیں تھا۔ غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے اور آپ رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی صحابی کی نیت پر حملہ نہیں کریں گے۔ صحابی کی نیت پر حملے کا مطلب کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس نہیں کر پائے، یہ ریفلیکٹ کرے گی حضور کی اس پوری کی پوری جد و جہد پر کہ شخصیت سازی نہیں کر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت معاویہ نے خط لکھا، اور رومی کتے، اگر تو نے دارالاسلام پر حملہ کرنے کی جرت کی تو سن لے کہ علی کی طرف سے لڑنے والوں میں سب سے پہلے معاویہ ہوگا تیرے خلاف۔ حضرت علی کو انہوں نے شہید کیا جو ان کے ساتھی تھے خوارج۔ جنگ صفین میں حضرت معاویہ کے کہنے سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید جو ہے نیزے پر اٹھا لیا کہ لڑائی بند کرو، قرآن کو حکم بنا لو، جو قرآن فیصلہ کر دے وہ ہم بھی قبول کریں، تم بھی کرو۔ حضرت علی کا خیال یہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چال ہے، اور انہوں نے روکا اپنے ساتھیوں کو، لیکن اکثر لوگوں نے کہا قرآن آ گیا بیچ میں، اب ہم کیسے ہتھیار چلائیں؟ اس میں میرا ذہن جاتا ہے ایک حدیث کی طرف، بڑی اہم حدیث ہے اور اس کے راوی حضرت علی ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ فرمایا کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس قرآن میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں موجود ہیں، بعد آنے والوں کے حالات موجود ہیں، اور تمہارے درمیان جو اختلافات بھی پیدا ہوں گے ان کا حل موجود ہے۔ تو کیسے نہ مانتے ہیں مسلمان؟ قرآن کو حکم بنایا جا رہا۔ بہرحال اس کے نتیجے میں جو بھی ہوا ہے یہ اب تاریخ کا معاملہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مسئلہ حل نہیں ہو سکا، لیکن حضرت علی کی خلافت جو ہے
ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی تھی، وہ چلی، لیکن 4.5 برس سوائے خانہ جنگی کے اور کچھ نہیں ہوا۔ وہ جو قافلہ آگے چل رہا تھا سیل رواں، وہ 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھا۔ البتہ قیصر روم نے جب دیکھا یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، اب موقع ہے میں حملہ کروں، چونکہ وہاں قریب ترین تو حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے تھے نا، شام میں، شام سے ملحق تھا نا آگے قیصر۔ حضرت معاویہ نے خط لکھا، او رومی کتے، اگر تو نے دارالاسلام پر حملہ کرنے کی جرت کی تو سن لے کہ علی کی طرف سے لڑنے والوں میں سب سے پہلے معاویہ ہوگا تیرے خلاف۔ لہذا اس نے جرت نہیں کی۔ بہرحال حضرت علی کو شہید کرنے والے تھے ایکسٹریمسٹ، جو خود ان کے اپنے ساتھیوں میں سے تھے۔ انہوں نے کہا وہ حکم کیوں مانا؟ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، قرآن حکم نہیں ہے، کیوں مانا تم نے؟ اور اگر مانا تھا تو اب حکم کی بات کیوں نہیں مانتے؟ چھوڑ دو خلافت۔ بہرحال یہ کہلاتے ہیں خوارج، جنہوں نے بغاوت کی ہے حضرت علی کے ساتھیوں میں سے۔ ان میں سے 3 نے بیٹھ کے طے کیا، یہ 3 جو در حقیقت بڑے شخص ہیں، یہ اس وقت امت جو ہے ان کی وجہ سے اس مشکل میں پڑی ہوئی، تینوں کو قتل کر دو۔ فلاں دن صبح فجر کی نماز کے وقت ایک شخص وہاں جائے گا، ایک شخص وہاں جائے گا، ایک شخص وہاں جائے گا، اور فجر کی نماز میں قتل کر دو۔ ابن ملجم آیا، حضرت علی پر وار کیا، وار کاری ثابت ہوا۔ باقی 2 حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص، ان میں سے ایک تو اس روز فجر میں آئے نہیں کسی وجہ سے، اور دوسرے پر جو وار پڑا وہ اوچھا وار تھا، وہ کھاری وار نہیں تھا۔ حضرت علی شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضرت حسن کی خلافت ہوئی 6 مہینے، لیکن اب جب جنگ کا معاملہ ہوا تو حضرت حسن نے دستبرداری اختیار کر لی، حضرت معاویہ کو تسلیم کر لیا خلیفہ۔ حضرت معاویہ صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، حضور کے برادر نسبتی ہیں، صالح ہیں، ام حبیبہ بہن ہے ان کی، جو حضور کی زوجہ محترمہ ہیں۔ ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ہم انہیں خلفائے راشدین میں شامل نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا جو خلافت کو اختیار کرنا یا حکومت اختیار کرنا یہ قبائلی عصبیت کی بنیاد پر تھا، باہمی مشورے کی بنیاد پر نہیں تھا۔ لیکن 20 سال تک ان کا دور حکومت ہے، اور کوئی خون ریزی نہیں، کوئی غارت گری نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی بغاوت نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ مدبر اس درجے کے تھے۔ اب آئیے آخری سٹیج آئی، حضرت معاویہ کو مشورہ دیا گیا۔ مغیرہ ابن شعبہ ایک بزرگ صحابی تھے کہ دیکھیے جناب امیر، مسلمانوں میں اختلاف ہوا، 4.5 سال 5 سال خانہ جنگی رہی، اب اگر پھر معاملہ آپ کے انتقال کے بعد ایسے ہی چھوٹ گیا تو اختلافات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، مختلف دعوے دار سامنے آئیں گے، جنگیں ہوں گی، پھر دوبارہ جو ہے فساد ہو جائے گا، آپ کسی کو نامزد کر دیجیے۔ اور پھر مشورہ دیا اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر دیجیے۔ حضرت معاویہ ریلیکٹنٹ رہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے مان لیا اور فیصلہ کر لیا۔ یہاں میں چاہتا ہوں کہ بات سمجھ لیں اچھی طرح، اس معاملے میں اگر آپ حضرت معاویہ کی نیت پر شک کریں گے تو مجھے آپ کے ایمان پر شک ہو جائے گا۔ نیت پر نہیں، غلطی ہو سکتی ہے، صحابی ہیں، نیت غلط نہیں تھی، نیت کیا تھی؟ اور میں سمجھتا ہوں 100% درست تھی کہ اب اتنا پانی گزر چکا ہے پل کے نیچے سے وقت کے دریا میں کہ بارے صحابہ سب رخصت ہو چکے، اب اکثریت 9 مسلموں کی ہے، عصبیتیں بھی ہیں، قبائلی عصبیتیں ختم تو نہیں ہوئی، لہذا جب تک کوئی قبائلی عصبیت پیچھے نہیں ہوگی حکومت کے، حکومت نہیں چل سکے گی۔ یہ ابن خلدون کا لفظ ہے، عصبیت، کوئی چیز جو جوڑے آپ کو۔ تو دینی عصبیت اب کمزور پڑ گئی ہے، اس لیے کہ حضور نے جن کو تربیت دی تھی وہ اب گئے، اکثر و بیشتر گئے۔ اب اگر ایسے ہی چھوڑ دیا گیا اور کوئی قبائلی عصبیت پشت پر نہ آئی تو پھر خانہ جنگی ہوگی، 5 سال تک ہوئی۔ اس بنا پر انہوں نے اسے صحیح سمجھا۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، صحابہ کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ ان کی نیت پر شک نہیں کر سکتے۔ بہرحال واقعہ کیا ہے تاریخی اعتبار سے کہ یہ 10ویں سال میں نامزد کر دیا یزید کو اپنے بعد خلیفہ کے لیے، ولی عہد۔ اس وقت تقریباً سب نے بات مان لی سوائے 5 افراد کے۔
وہ 5 افراد بہت اہم تھے، بہت اہم۔ ابو بکر اہم ترین آدمی تھے، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو بکر۔ عمر نمبر 2 تھے، عبداللہ ابن عمر۔ زبیر، عبداللہ ابن زبیر۔ عباس، عبداللہ ابن عباس۔ اور حسین ابن علی۔ حضرت حسن کا انتقال ہو گیا تھا۔ اہل تشیع کا کہنا یہ کہ زہر دیا گیا، واللہ اعلم، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں کوئی تاریخ کا محقق اس معنی میں نہیں، میں موٹی موٹی باتیں جانتا ہوں۔ بہرحال انتقال ہو گیا تھا۔ 5 آدمیوں نے نہیں مانا، لیکن دیکھیے یہ تھی تدبر کی بات حضرت امیر معاویہ کی۔ کوئی دباؤ نہیں ڈالا، کوئی جبر نہیں کیا، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا کہ نہیں مان رہے تو یہ کر دیں، نہیں۔ دیکھیں گے جب وقت آئے گا۔ جب وقت آیا حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد، اب ایک صاحب جا چکے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر فوت ہو چکے، اب 4 رہ گئے۔ 3 عبادلہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، ایک حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ جب بیعت ہو گئی یزید کی تو اب ان کے درمیان اختلاف ہوا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، تاریخی حقائق، موٹے حقائق کو چھوڑ کر باریکیوں میں جب پڑھتے ہیں تو معاملہ غلط ہو جاتا ہے۔ موٹے حقائق کو سمجھیے، 2 ایک طرف ہو گئے، 2 ایک طرف ہو گئے۔ عبداللہ ابن عباس کی رائے ہوئی کہ اگرچہ یہ غلط کام ہوا ہے، یہ قیصر و کسریٰ کی سنت پر عمل ہو رہا ہے، لیکن یہ ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ خوریزی شروع کر دی جائے اور امن و امان ختم ہو جائے۔ یہی بات عبداللہ ابن عمر کی ہو گئی، یہ 2 تو اکٹھا ہو گئے۔ مصلحت کہہ لیں جو بھی سمجھے، لیکن نیت پر حملہ نہیں کر سکیں گے۔ دیانتاً انہوں نے یہ سمجھا کہ اب جب کہ ہو گیا معاملہ تو ٹھیک ہے۔ حرام مطلق تو کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن کے اندر کہ بیٹا نہیں ہو سکتا، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ بہرحال ان 2 کی رائے یہ ہوئی کہ اگرچہ کام غلط ہے لیکن اتنا غلط نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے اور اس سے جو ہے خانہ جنگی شروع ہو جائے اور فساد شروع ہو جائے۔ 2 کی رائے ہوئی کہ نہیں، وی ہیو ٹو چیلنج اٹ کم وٹ میں۔ عبداللہ ابن زبیر، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما یا عنہم، تو یہ 2 علیحدہ۔ ان 2 میں اب اختلاف ہوا۔ عبداللہ ابن زبیر کی رائے یہ تھی کہ یہی مقیم رہو مکے میں، حجاز میں، مکے اور مدینے میں، یہاں سے ریزسٹنس موومنٹ ہم شروع کریں گے، کیونکہ یزید کی خلافت تو دمشق میں تھی، بہت دور۔ حضرت حسین کو خطوط آ رہے تھے کوفے سے۔ کوفہ حضرت علی کا صدر مقام رہا تھا، اور جن سبائیوں نے فتنہ پیدا کیا تھا حضرت عثمان کے خلاف، وہ بھی وہیں آباد تھے۔ انہوں نے خطوط کا تاغا باندھ دیا، آپ آئیے ہم آپ سے بیعت کریں گے اور کھڑے ہوں گے اور مقابلہ کریں گے اور اس یزید کی حکومت ختم کریں گے۔ ڈاک کے تھیلے بھرے ہوئے۔ حضرت حسین نے فیصلہ کیا کوفے جانے کا، بہت روکا۔ عبداللہ ابن عباس بہت ان سے بزرگ تھے عمر میں، اور ویسے بھی ایک اعتبار سے نانا تھے، ایک اعتبار سے پردادا تھے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ حضور کے چچا زاد بھائی تھے تو نانا ہو گئے کہ نہیں؟ حضور نانا تھے کہ نہیں؟ اور حضور کے چچا تھے حضرت عباس، ان کے بیٹے ہیں۔ تو اس اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا ہو گئے؟ چچا۔ بہرحال میں کچھ گڑبڑ کر رہا ہوں اس وقت۔ وہ دوڑتے جا رہے تھے کہ حسین خدا کے لیے مت جاؤ، خدا کے لیے مت جاؤ، یہ کوفی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ الکوفی لا یوفی، کوفی وفا نہیں کرتا وعدہ، اور خدا کے لیے اگر جانا ہے اپنے گھر والوں کو یہاں چھوڑ دو۔ بس حضرت حسین پر رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک کیفیت تھی، انہوں نے سب باتوں کو نظر انداز کیا۔ وہاں ہزاروں لوگوں نے، مسلم بن عقیل جو حضرت حسین کے نمائندے کی حیثیت سے پہلے گئے تھے، ان کے ہاتھوں پر بیعت کیا، وہ خطوط آ رہے تھے، اور بھی بات پختہ ہو گئی۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ پتہ چلا کہ ابن سیاد گورنر بن کر آیا ہے، اور اس نے جو وہاں پر تشدد کیا ہے اور ڈنڈا برسایا ہے، سب بیعت توڑ کے گھروں میں چھپ گئے، اور مسلم بن عقیل جو ہیں وہ بے یار و مددگار شہید بھی کر دیے گئے۔ حضرت حسین نے ارادہ کیا کہ واپس ہو جائیں مدینے کی طرف۔ اب مسلم بن عقیل کے بیٹے جو ہیں، وہ عرب کی ایک غیرت ہے، ایک آنر جسے آج کل کہتے ہیں، ہم اپنے باپ کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اور حضرت حسین کی شرافت اور مروت، یہ لوگ میرے ساتھ آئے تھے نا، میرا ساتھ دے رہے تھے، اب میں ان کا ساتھ کیسے چھوڑوں؟ بہرحال وہ حادثہ فاجعہ ہو کر رہا، اور اس میں سب سے بڑا سبب جو بنا ہے وہ میں چاہتا ہوں جس کی طرف کسی کی نگاہ نہیں گئی۔
افسوس یہ ہے کہ میرا اس پر جو کتاب چاہے سانحہ کربلا وہ آؤٹ آف پرنٹ تھا. کوشش تھی کہ آج یہاں وہ پیش کیا جاتا. مختصر ترین، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کلیئر ہو جاتی ہے ہسٹری. 2 کتابچے ہیں. شہید مظلوم، میرے نزدیک مظلوم ترین شہید حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اور سانحہ کربلا بہت بڑا سانحہ، اس میں کوئی شک نہیں. حضرت حسین کے صبر اور مثابرت اور استقلال اور شجاعت یہ مثالی ہیں تاریخ کے اندر. اپنے سامنے جو ہے اپنے ایک ایک کر کے چراغ گل ہو رہے ہیں. خاندان سارا ختم ہو رہا ہے. شیرخوار بچے شہید ہو رہے ہیں. وہ تو ایک بچہ بیمار تھا، حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمت اللہ علیہ، وہ بچا ہے. لیکن اصل میں شرافت اور مروت جو ہے وہ بسا اوقات اپنی شرافت کی وجہ سے مار کھا جاتی ہے. حضرت حسین سے میرے نزدیک یہ ایک اسٹریٹجک مسٹیک ہوئی کہ جب کوفیوں کا لشکر سامنے تھا تو وہاں کھڑے ہو کر ایک ایک کا نام لے گا. فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ سب کے راز فاش کر رہے ہیں. اور دیکھو یہ میرے پاس یہ تھیلے بھرے ہوئے تمہارے خطوں کے موجود ہیں، تم نے مجھے بلایا اور میں آیا. یہ بات تھی جس کی بنا پر اب ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا کہ انہیں شہید کر دیں، ورنہ تو یہ ہمارا بھانڈا پھوڑ دیں گے جا کر یزید کے پاس، تو ہماری کھالیں کھنچ جائیں گی. یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین نے 3 آفرز کی. مجھے واپس مدینے جانے دو، نہیں. مجھے یزید کے پاس جانے دو، نہیں. مجھے کہیں اسلامی سرحد پر بھیج دو، میں وہاں پر کافروں سے جنگ کرتے ہوئے زندگی ختم کر لوں گا، نہیں. ہیئر اینڈ ناؤ بیٹھ کرو. یہ حضرت حسین کی شرافت، غیرت، حمیت، مروت اس کے خلاف تھا. لہذا انہیں شہید کیا گیا اور پھر خیموں کو آگ لگائی گئی. یہ نوٹ کیجئے کیوں لگائی گئی. اگر تو یہ غصے اور انتقام میں اور وینجینس میں ہوتا تو حضرت علی بن حسین زین العابدین کو بھی شہید کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا. اگر یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا تو خواتین کی بے حرمتی ہوتی، نہیں ہوئی. یہ خیمے کیوں جلائے؟ تاکہ وہ جو ایویڈنس ہے وہ ختم ہو جائے. ہمارے خلاف یہ جو ڈاکومنٹری پروف لیے پھر رہے ہیں، خیمے جلیں گے اور یہ تھیلے بھی جل جائیں گے اور یہ خود بھی جل جائیں گے اور ہم بچ جائیں گے. یہ ہے میرا تجزیہ. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ انسانی کے عظیم حوادث میں سے وہ ہے، اور میرے نزدیک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف کر سکتا ہے، جو چاہے کرے. حضرت حسین سے اختلاف کرے اور اتفاق کرے حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس کے ساتھ، تب بھی ٹھیک ہے. اور اگر حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر سے اتفاق کرے اور حضرت حسین ان سے اختلاف کرے، تب بھی شک ہے. معصوم کوئی نہیں. ہمارے نزدیک معصومیت خاصہ نبوت ہے. نبوت ختم ہوئی حضور پر، معصومیت ختم ہوئی. غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے اور آپ رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی صحابی کی نیت پر حملہ نہیں کریں گے. صحابی کی نیت پر حملے کا مطلب کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس نہیں کر پائے. یہ ریفلیکٹ کرے گی حضور کی اس پوری کی پوری جد و جہد پر کہ شخصیت سازی نہیں کر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بہرحال یہ ہے تاریخ کے اعتبار سے ہمارے ہاں جو عظیم ترین ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت عثمان شہید ہوئے تھے. 28 ذی الحجہ کو حضرت عمر پر حملہ ہوا تھا. 1 محرم کو ان کی شہادت ہوئی تھی. 10 محرم کو یہ سانحہ کربلا پیش آیا تھا. یہ ہماری اس ابتدائی تاریخ کے اہم لینڈ مارکس ہیں جنہیں ہم شہادت کے نام سے جانتے ہیں. حضرت حسین کو یاد کر لیں، حضرت عثمان کو یاد کر لیں، ان کے لیے کوئی رنج اور غم کا اظہار کر لیں. اس سے کچھ حاصل نہیں ہے. حاصل تو یہ ہے کہ شہادت علی الناس کی تیاری کی جائے. اپنی ذاتی زندگی میں آج سے گواہی دیجئے اللہ کے بندے ہونے کی، اپنے عمل میں، اپنے قول میں، اور کوشش کیجئے کہ مل جل کر اس ملک کے اندر وہ نظام برپا کریں کہ جو شہادت علی الناس، دین حق کے ایک کامل نمونے کے طور پر دنیا پر حجت قائم کر دے کہ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے یہ ہے وہ دین حق جو محمد لے کر آئے تھے. نے کہا یہ واجب القتل ہے، قتل کر دو اس کو. اس نے کہا اچھا مجھے ذرا پانی پلا دیجیے. حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی پانی لاؤ، پانی دے دو. پانی کا کٹورا کہ مجھے پہلے ضمانت دیجیے کہ جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں مجھے قتل نہیں کیا جائے گا. ہاں ہاں ہمارا وعدہ. اس نے وہ کٹورا پھینک دیا پانی کا. کرو مجھے قتل کیسے کرو گے، میں نے وہ پانی تو نہیں پیا. اس سے اپنے آپ کو بچایا اس نے.
بہرحال آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر کو اس عذر کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ان کی اپنی مروت اور شرافت تھی کہ اپنے وعدے کا پاس کیا۔ اس کی سازش سے ابو لولو فیروز اس نے حضرت عمر کو شہید کیا۔ یہ گویا کہ دوسری کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ تھی۔ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ ساری چکی جو چل رہی ہے، جیسے چکی کی ایک کلی ہوتی ہے، وہ کلی جگہ سے ہٹ جائے تو چکی کیسے چلے گی؟ یہی بات حضرت علی نے فرمائی تھی حضرت عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما۔ جب شام کے محاذ پر کچھ پسپائی سی ہو رہی تھی تو حضرت عمر نے ارادہ کیا میں خود جاؤں گا محاذ پر اور کمانڈ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں امیر المومنین آپ مت جائیں، چکی اسی وقت تک چلتی ہے جب تک کہ کلی گڑی ہوئی، آپ کلی ہیں اس وقت اس نظام کی جس کے گرد یہ اسلام کی چکی گھوم رہی، آپ مت جائیں۔ لہذا حضرت عمر نے ان کی بات مانی، اس قدر صائب مشورہ تھا جو کیا تھا۔ بہرحال انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ عمر ہی کے بل پر چل رہا ہے یہ سب کچھ، لہذا عمر کو پیچھے ہٹا دینے سب بیٹھ جائے گا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ محمد الرسول اللہ کی بنائی ہوئی عمارت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کمزور نہیں تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر کے انتقال کے بعد حضرت عثمان کا انتخاب ہوا، اور حضرت عثمان کے بھی 10 سال پہلے جو ہے وہ بالکل حضرت عمر کی جو دور خلافت ہے اس کے بالکل مشابہ ہے، مماثلی۔ ہمارے ذہنوں میں یہ تصور بٹھا دیا گیا ہے کہ سارے 12 سال شاید فتنہ ہی فتنہ رہا، فساد ہی فساد رہا، دنگا رہا، لڑائی رہی۔ نہیں، 10 سال پورا امن، اور جس طریقے سے فتوحات کا سیلاب حضرت عمر کے زمانے میں جا رہا تھا اسی طریقے سے حضرت عثمان کے 10 سالوں کے دوران گیا۔ آخری 2 سالوں میں ایک فتنہ اٹھا ہے، یہ فتنہ کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے۔ مذاہب کی جو 3 سے کنفرنٹیشن ہوئی تھی، ایک تو یہ کہ مملکتوں میں سے مملکت ہرقل، مملکت روم، مملکت ایران، رومی سلطنت کی 2 ٹانگیں مسلمانوں نے توڑ دی، شمالی افریقہ سے نکال دیا، مغربی ایشیا سے نکال دیا، لیکن یورپ میں وہ قائم تھا، اس کی سلطنت تھی، لیکن ایرانی سلطنت کا بالکل کیا پاچا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے 3 مذاہب سے کنفرنٹیشن ہوئی، مشرکین عرب سے، اس کا میں بیان کر چکا ہوں، ان کا پہلا وار حضرت ابوبکر کے عہد خلافت میں ہو گیا۔ دوسرے جو عیسائیوں کا معاملہ تھا ان سے بھی کوئی تصادم نہیں ہوا حضور کے حیات طیبہ کے دوران، لیکن جو یہودیت بطور مذہب، اس کو ظاہر بات ہے کہ اسلام نے اس کو ختم کیا تھا، کم سے کم جزیرہ نما عرب سے۔ مدینے میں 3 قبیلے تھے جو اپنی غداری کی وجہ سے اور اپنی صلح کو توڑنے کے جرم کی پاداش میں 2 نکالے گئے، اور تیسرا جو ہے اس کے تمام جو جوان افراد تھے انہیں قتل کیا گیا۔ پھر خیبر پر حملہ کیا گیا اور خیبر کو جو ہے فتح کیا گیا، وہ یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ تھا، اور جو مدینے سے نکالے گئے تھے وہ بھی وہیں جا کر مقیم ہو گئے تھے۔ تو اس اعتبار سے، اور پھر یہودی اپنے آپ کو سمجھتے تھے اللہ کی طرف سے دنیا میں جو نمائندہ جو ہے امت وہ ہم ہیں، اب انہیں معزول کر کے امت محمد کو وہاں پر کھڑا کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا وہ بہت زیادہ جو سمجھیے ایگریوڈ، سب سے زیادہ جن کو گزند پہنچا ہے حضور کے دست مبارک سے، وہ یہودی تھے۔ لہذا ان کا جو رد عمل آیا ہے وہ ہے جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی شہید ہوئے، حضرت حسین شہید۔ اب اس چیز کو اچھی طرح سمجھیے، یہ جو رد عمل ہے یہ ایک شخص کے ذریعے سے آیا، اور اسی لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خامخواہ کی کہانی ہے، کیا ایک آدمی اتنا بڑا کام کر سکتا؟ عبداللہ ابن سبا ایک یہودی جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر حضرت عثمان کے عہد خلافت میں مدینے میں آ گیا، ٹھیک، اس کے بارے میں تو میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن ایک شخص کیا کچھ کر سکتا ہے اس کی مثال میں صاحب دے دوں آپ کو۔ پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے پورے دین کو ایک شخص نے ختم کر دیا، سینٹ پال جسے دنیا جانتی ہے جس کے نام سے، توحید کو تثلیث میں بدل دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو توحید کی تلقین کر کے گئے تھے، توحید ختم، تثلیث آ گئی، جس میں پہلے باپ ماں اور بیٹا تھے، اس کے بعد باپ بیٹا اور روح القدس ہو گئے، تثلیث۔ نمبر 2، شریعت موسوی کو ساقط کر دیا، لہذا اب پالزم جو ہے کرسچینٹی نہیں رہی، وہ حضرت عیسیٰ تو کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسوی تم پر لاگو رہے گی، نافذ رہے گی، ساقط کر دیا۔ نمبر 3، اس نے عیسائیت کے دائرہ تبلیغ کو وسیع کر دیا، جنٹائلز یا گوئمز کے اندر بھی، غیر یہودیوں میں، حالانکہ حضرت مسیح کہہ کر گئے تھے کہ تمہیں صرف یہودیوں سے خطاب کرنا ہے، اور میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا۔ اب آپ دیکھیے حضرت مسیح کے فوراً بعد اور حضرت مسیح کی زندگی کے دوران جب تک کہ وہ موجود تھے، وہ بدترین دشمن تھا حضرت مسیح علیہ السلام کا۔ بعد میں لبادہ اوڑھا، اور یہ کہ مجھے مکاشفہ ہوا ہے، مکاشفے میں مسیح سے میری ملاقات ہوئی ہے، میں ان پر ایمان لے آیا ہوں، اور پھر اس نے اپنے زہد اور دینداری کا جو بھی فراڈ تھا اس کے نتیجے میں اپنی حیثیت بنا لی، دین مسیحی کو بالکل ختم کر دیا۔
آج کہاں ہے وہ دین مسیح؟ دی 100 کے مصنف نے بھی صاف لکھا ہے کہ جب تک حضرت مسیح دنیا کے اندر موجود تھے عیسائیت کی حیثیت یہودیت نے ایک فرقے سے زیادہ نہیں تھی. یہودیوں کا ایک فرقہ، ایک جماعت بس. یہ سینٹ پال ہے جس نے اسے ایک مستقل مذہب کی حیثیت اختیار کی ہے. تو اٹ شوڈ بی کالڈ پالسم، اور یہ ایک آدمی کا کارنامہ. اسی طریقے سے یہ تو ہو گیا حضرت مسیح کے فوراً بعد، رفع سماوی کے فوراً بعد. 1500 برس کے بعد ایک تحریک چلی ہے یورپ کے اندر، اصلاح مذہب، اور اس کی پشت پر بھی یہودی ذہن تھا. یہودی ذہن نے عیسائیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، کیتھولک اینڈ پروٹیسٹنٹس، اور پروٹیسٹنٹس کو اپنا اعلی کار بنایا. یہ ایک علیحدہ مضمون ہے، اس پر میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میری کتاب بھی موجود ہے اس موضوع پر، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال و مستقبل، اس میں میں نے تفصیل بیان کی. یہ جو تقسیم ہوا ہے تو وہ پہلی بات ایک یہودی، جیسے کہ علامہ اقبال نے، مارکس بھی تو ایک یہودی تھا نا. تو ابلیس کی مجلس شورا میں بڑا پیارا شعر ہے، وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے چاک چاک. یہ ایک یہودی فتنہ گر مارکس نے وہ تصور دنیا کو دیا جس نے عظیم انقلاب برپا کیا روس کے اندر، بولشوک ریولوشن، اور جو پھر آدھی دنیا تک پھیل گیا. آج سے 50 سال پہلے امریکہ کانپتا تھا، روس کے سامنے کھڑا ہوا کانپ رہا تھا، اس لیے کہ روس سائنٹیفک ترقی میں امریکہ سے بہت آگے تھا. اس کے ایسٹروناٹ پہلے گئے ہیں خلا کے اندر، امریکہ تو بہت پیچھے تھا. بہرحال اس نے جس طریقے سے USSR کا خاتمہ کرایا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، میں اس وقت اس طرف نہیں جانا چاہتا. لیکن جان لیجئے کہ وہ ایک شخص کا کارنامہ، وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار. اسی طرح وہ عبداللہ ابن سبا، یہودی فتنہ گر. آج اہل تشیع میں سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن سبا یہ تو افسانوی شخصیت ہے، اس کی حقیقت کوئی تھی ہی نہیں. حالانکہ ان کی اپنی کتاب میں رجال کشی کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. اور یہ بھی موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اسے زندہ جلوایا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ آیا مدینے کے اندر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اس نے چند عقیدوں کی اشاعت شروع کی. سب سے پہلے حضرت علی تو خدا ہیں، گاڈ انکارنیٹ، اوتار کا تصور، جیسے ہندوؤں میں ہے رام چندر جی خدا کا اوتار. اور عیسائیت میں بھی پہلے گاڈ انکارنیٹ کا تصور تھا کہ حضرت مسیح خدا کا اوتار ہے، انکارنیشن آف گاڈ. تو اس نے کہا کہ حضرت علی تو خدا کا اوتار ہے، خدا ہے. نمبر 2، اس نے کہا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے جس کے حق میں وہ وصیت کرتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی ہیں، لہذا خلیفہ تو اول روز سے حضرت علی ہیں. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ تو غاصب ہیں. اور حضرت عثمان کی خلافت تھی اس وقت تو خاص طور پر. پھر اس نے جو قبائلی عصبیت تھی اسے بھڑکایا. پرانی جو عصبیت چل رہی تھی قریش کے اندر، وہ 2 گھرانے ایک دوسرے کے مد مقابل تھے. دیکھیے، ایک ہوتا ہے قبیلہ، ایک ہوتا ہے گھرانہ. ہمارے پنجاب میں ایک قبیلہ ہے وٹو قبیلہ، اس کے گھرانے بہت سے، مانے کے، لالے کے، سجے کے، شامت کے. یعنی کوئی لالا تھا، ان میں سے بڑا، ان کے بیٹے ہو گئے لالے کے، ان کی اولاد، خاندان یہ کہلاتے ہیں. قبیلہ ایک، یہ وٹو قبیلہ. تو قبیلہ تھا قریش، اس میں گھرانے بہت تھے، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو تیم، بنو عدی، یہ بہت سے گھرانے تھے. تو چوٹی کے 2 گھرانے جو تھے وہ بنو ہاشم اور بنو امیہ، ان کے درمیان چپقلش تھی، مقابلہ، مسابقت. اور یہ مسابقت فی الخیر بھی ہوتی تھی. اگر انہوں نے غریبوں کو کھانے کھلائے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کھلائیں گے، اگر وہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کریں گے. تو ان کے اندر یہ مسابقت خیر کی تھی، لیکن چپقلش تھی کہ کوئی ہم سے آگے نہ نکل جائے. وہ سمجھتا تھا وہ آگے نہ نکل جائے. پر اس شخص نے اس پرانی عصبیت کو تازہ کیا کہ حضور تو بنو ہاشم میں سے تھے، لہذا خلافت حق ہے بنو ہاشم کا، یہ غاصب ہے. اس سے پہلے 2 خلفاء جو تھے وہ نہ بنو ہاشم سے تھے نہ بنو امیہ سے تھے. حضرت ابو بکر بنو تیم میں سے تھے، چھوٹا قبیلہ تھا. حضرت عمر بنی عدی میں سے تھے، وہ بھی چھوٹا قبیلہ تھا. یہ حضرت عثمان پہلے خلیفہ جو بنو امیہ میں سے تھے، جن کی پرانی چپقلش بنو ہاشم سے تھی. اب اس کو موقع مل گیا کہ پرانی قبائلی عصبیت کو بھڑکائے. یہ ہے اصل میں اس فتنے کا پس منظر عبداللہ ابن سبا نے جو آ کر پھیلایا ہے. اور اس کی تفصیل میں اس وقت میں نہیں جا سکتا، کیسے یہ فتنہ پروان چڑھا، کیا انہوں نے اسٹریٹجی اختیار کی. کہ یہ کیا کرتے تھے، گروہ بنا کر بھیجتے تھے لوگوں کو، کوفے میں جاؤ تو وہاں پر دمشق کے گورنر کے خلاف
اور مصر کے گورنر کے خلاف الزامات لگاؤ، اس نے یہ کیا، وہ غبن کر گیا، وہ یہ کر گیا، وہ خیانت کر رہا ہے، وہ رشتہ داروں کو پال رہا ہے، اور عثمان کے خلاف بھی تقریریں کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دمشق میں جاؤ تو کوفے کے گورنر کے خلاف، کیونکہ دمشق کے گورنر کے خلاف بات کرو گے تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہاں تو تم بات کرو کوفے کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف۔ مصر میں جاؤ تو بات کرو کوفے کے اور شام کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف۔ یہ انہوں نے ایسا اٹھایا، اور اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے ذرائع رسل و رسائی تھے نہیں، نہ اس فتنے کی پتہ چل سکا جب تک کہ وہ فتنہ جو ہے پوری طرح برگ و بار لا کر تراور درخت نہیں بن گیا۔ اس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور خلیفہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی سوائیوں نے، جنہوں نے گھیراؤ کیا تھا، جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے، یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد ہوئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں چاہتے تھے خلافت کی بیعت لینا، لیکن آخر کیا کرتے؟ کیا وہ امت کو بغیر خلیفہ کے چھوڑ دیتے؟ حضرت زبیر سے کہا گیا، انہوں نے نہیں مانا، رد کر دی بات۔ حضرت طلحہ سے کہا گیا، انہوں نے نہیں مانا، حضرت علی سے کہا گیا، اب عشرہ مبشرہ میں سے یہی تو تھے نا، لہذا انہوں نے تسلیم کر لیا، خلافت ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی ہے، اس خانہ جنگی کے نتیجے میں نوٹ کر لیجئے کہ 1,00,000 کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں اور برچھیوں اور تیروں سے ختم ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ یہ ہماری تاریخ کا تاریخ ترین باب ہے۔ 5 سال، 4.5 سال حضرت علی کی خلافت کے، اور 6 مہینے حضرت حسن کی خلافت کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے کیا ہوا کہ ایک طرف تو اسلام کی جو توسیع ہو رہی تھی، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ سیلاب رک گیا، انٹرنل سیبوٹاج ہو گئی نا، اب تو اندر ہی آپس ہی میں اگر دستوں گریبان ہو گئے تو باہر اب کیا توسیع کرتے ہیں، وہ توسیع کا عمل رک گیا۔ اور یوں سمجھیے کہ جیسے ٹرک اگر کبھی چل رہا ہو، بھرا ہوا ہو، لوڈنگ، اور وہ چڑھائی چڑھ رہا ہو، تو اگر کہیں موشن ٹوٹ جائے، ٹرک کو رکنا پڑے، تو ڈرائیور کے جان پر بن جاتی ہے، اس لیے کہ اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا، اور جبکہ وہ چڑھائی پر ہے، انکلائن پر ہے، آسان کام نہیں ہوتا، خطرہ ہوتا ہے وہ پیچھے جو ہے وہ نہ جائے۔ اور پہاڑی علاقوں میں آپ کو معلوم ہے ذرا پیچھے چلے جانے کا مطلب جو ہے بہت خطرناک جو ہے نتیجہ نکل سکتا ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت میں ایک کام یہ کیا، اب اس کی کیا مصلحتیں تھیں یہ تو انہی کے علم میں ہوگا، ہم قیاس کر سکتے ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ ابھی تک خلافت کا مرکز تھا مدینہ منورہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، وہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے اور جہاں پر کہ حضور مدفون تھے۔ لیکن حضرت علی نے اپنا مرکز جو ہے وہ کوفہ بنا دیا۔ اچھا، اس کی ایک ظاہری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کا جو پھیلاؤ ہو گیا تھا، وہ سلطنت اتنی وسیع ہو گئی تھی کہ مدینہ منورہ بہت جنوب میں اور بڑے صحرا کو عبور کر کے جانا ہوتا تھا۔ کوفہ جبکہ ایسی مقام پر تھا کہ جہاں سے مشرقی راستہ جا رہا ہے ایران کو، عراق کے اندر تو ہے وہ شہر کوفہ، اور پھر ایران اور خراسان اور ہندوستان کو راستہ جا رہا ہے، وہیں سے شمال کی طرف جا رہا ہے، شام کی طرف اور ترکی کی طرف، اور وہاں سے پھر یہ کہ مغربی افریقہ کو بھی کنٹرول کرنا، جو شمالی افریقہ کو، وہ بھی آسان تھا۔ بہرحال حضرت علی نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ سبائیوں کا بھی مرکز وہی بن گیا، چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو گردا گرد رکھا حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ظاہر بات ہے کسی پرٹیکولر پرسن کے خلاف تو کوئی مقدمہ موجود تھا نہیں، بلکہ جب جنگ جمل ہو رہی تھی، ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر وہ لے کر آئے تھے ایک لشکر، اس مطالبے کے لیے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے، قصاص لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفت و شنید ہو رہی تھی، حضرت علی جو ہے اس پر آمادہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے، میں جو بھی قاتلین عثمان ہیں ان کو گرفتار کر کے سزا دوں گا۔ عین اسی وقت کوفے کی مسجد کے اندر جو ہے 10,000 کا مجمع کھڑا ہو گیا، ہم سب قاتل عثمان ہیں، لو ہم سے بدلہ کہاں سے لوگے۔ اور انہوں نے کیا کیا، جاتے ہی جنگ چھیڑ دی، اور جب چھڑ جائے تو یا مرو یا مارو، اس کے علاوہ تو کوئی چارہ کار ہوتا ہی نہیں۔ ایک رات میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 2 عشرہ مبشرہ میں سے حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ صورت تھی، سبائیوں نے گھیراؤ کیا حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت معاویہ دعوے دار نہیں تھے خلافت کے، قطعاً نہیں، ان کا صرف ایک دعویٰ تھا، اور وہ یہ تھا کہ عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کرو، یا خود سزا دو یا ہمارے حوالے کرو، ہم اس سے قصاص لیں گے۔ اس لیے کہ قبیلہ بنو امیہ کا تھا، اور حضرت امیر معاویہ بنو امیہ میں سے، تو ایک خاندانی طور پر جو ہے ہم قصاص لیں گے ان سے جنہوں نے قتل کیا ہے حضرت عثمان۔
لیکن یہاں ظاہر بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مطالبہ یہ ہوتا تھا تم پہلے میری بیعت کرو، میرے ہاتھ مضبوط کرو تاکہ میں ان کے خلاف کوئی اقدام کر سکوں. لیکن انہیں یہ اندازہ تھا کہ اگر میں نے بیعت کی تو ظاہر بات ہے کہ حضرت علی تک پہنچنے سے پہلے مجھے گردن اڑا دیں گے، اس لیے کہ سبائی جو ہے وہ آپ کو گھیرے ہوئے. بہرحال ایک عجیب الجھاؤ، ایک ڈائلیما تھا جس کی وجہ سے یہ جنگ چلتی رہی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی کے شیعان علی ہی کے اندر سے وہ جماعت علیحدہ ہوئی تھی جس کو ہم خوارج کے نام سے جانتے ہیں، اور ایک خارجی ملجم ابن ملجم ہی نے حضرت علی کو شہید کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیے کس قدر صحیح بات تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی جب ان سے کہا گیا کہ کیا ہم آپ کے بیٹے حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں نہ میں اس سے روکتا ہوں، یہ تمہارا معاملہ ہے، امرہم شورا بینہم، تم اپنے باہمی مشورے سے جو فیصلہ کرو گے ٹھیک ہے، میں نہ حکم دیتا ہوں نہ روکتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ باپ کے بعد بیٹے کی خلافت ہرگز حرام نہیں ہے، ورنہ کہتے کیسے ہو سکتا ہے میرا بیٹا؟ نہیں، یہ نہیں کہا آپ نے. حضرت عمر سے بھی کہا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں، عبداللہ ابن عمر کو، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ اسے تو طلاق دینی بھی نہیں آتی. انہوں نے اپنی کسی زوجہ کو طلاق دی تھی اور اس میں جو صحیح ترین طریقہ ہے وہ اختیار نہیں کیا تھا. انہیں طلاق دینے تک نہیں آتی تو میں اسے خلیفہ بنا دوں. یہ نہیں کہا تھا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں تھا، کہیں حرام نہیں ہے، نہ کتاب و سنت میں نہ کوئی حدیث ہے نہ کہیں قرآن مجید میں. تو حضرت علی نے بھی فرمایا رضی اللہ تعالیٰ نہ میں روکتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں، یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے. بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، خلافت ان کے سپرد کر دی. دیکھیے میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے ساتھ حضرت حسن کے دور خلافت کو بھی خلافت راشدہ میں سے سمجھتا ہوں. اور تبھی 30 سال پورے ہوتے ہیں اس حدیث کے مطابق کہ حضور نے فرمایا خلافت 30 برس رہے گی پھر ملوکیت آ جائے گی. تو حضرت حسن کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس خانہ جنگی کا دروازہ بند کر دیا، اور یہ پیشن گوئی تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسن کو جب بچے تھے حضور کے انتقال سے پہلے، میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا، یہ حضور کی پیشن گوئی تھی، اور وہ پیشن گوئی حضرت حسن کے علم میں بھی ہوگی یقیناً. بہرحال انہوں نے صلح کی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت ان کے حوالے کر دی، اور کچھ شرائط تھیں طے ہو گئی. اللہ خیر صلی اللہ. حضور کی تو یہ پیشن گوئی جو ہے صحیح ثابت ہوئی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرا دے گا. اور سبائیوں نے انہیں تانے دیے، یا عار المومنین، اے مومنوں کے لیے موجب عار، موجب شرم، تم نے بزدلی دکھائی ہے، تم نے امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا، تم نے بزدلی دکھائی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب میں کچھ باتیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہاں اس میں نے حضرت معاویہ کے بارے میں یہ تو بہت شدت کے ساتھ کہا تھا، اور میں اب بھی اس پر قائم ہوں اور پوری طریقے سے قائم ہوں. میرا مستقل موقف یہی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو ہم خلافت راشدہ میں شامل نہیں سمجھتے، اہل سنت میں سے کوئی بھی نہیں سمجھتا. لیکن اس کے ساتھ میں نے حضرت امیر معاویہ کے کچھ مناقب بھی بیان کیے تھے تاکہ پلڑا جو ہے ترازو کا اس کے دونوں پلڑے سامنے آ جائیں. لیکن یہ کہ وہ حصہ میرے اس بیان کا نکال دیا گیا، ختم کر دیا گیا. یہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا مصلحت دیکھی گئی ہے. اس میں تو کسی کے لیے کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا کسی کے جذبات کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچانے والا، کیونکہ میں نے کہا وہ خلیفہ راشد نہیں تھے، صاف میں نے کہا، بلکہ وہ دور ملوکیت کا آغاز ان سے ہو گیا ہے. بلکہ جب ایک صاحب نے یہ کہا کہ کربلا کے بعد سے دور ملوکیت آ رہی تھی، تو میں نے کہا نہیں جناب، دور ملوکیت تو 20 سال پہلے پوری ہو چکی تھی، شروع ہو چکی تھی. حضرت امیر معاویہ کے بھی 20 سال جو ہے وہ دور ملوکیت میں شمار تھے. انہیں کسری العرب بھی کہا گیا، عرب کے کسریٰ جو شہنشاہ ایران کا خطاب تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسری العرب کہا گیا، عرب کا کسریٰ یہ. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ، حضور کے برادر نسبتی بھی ہیں، حضور کے سالے ہیں. ان کی ہمشیرہ ام حبیبہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر کس قدر معتمد علیہ تھے حضور کے کہ کاتبان وحی میں شامل تھے. وحی کی کتابت کرنے والے چند لوگ تھے جنہیں کہ حضور کہتے تھے کہ اب یہ آیت لکھ لو، ان میں سے ایک امیر معاویہ بھی رضی اللہ تعالیٰ. تو بڑے توازن کی ضرورت ہے. دیکھیے صحابہ کرام کا جہاں تک تعلق ہے، اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ صحابہ تو کلہم عدول، صحابہ سب کے سب نیک نیت ہیں، اور ان کی روایت جو ہے قبول کی جائے گی، رد نہیں کی جائے گی، ان پر کوئی جرح و تعدیل نہیں ہوگی.
اس لیے کہ ان کا تزکیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. لہذا یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی سے کوئی خطا ہو جائے، لیکن وہ خطا اجتہادی ہوگی، نیت کی خطا نہیں ہوگی، نیت کی غلطی نہیں ہوگی. اگر کسی صحابی کی نیت پر حملہ کیا جائے تو یہ اصل میں طعن ہے، حملہ ہے حضور پر کہ وہ تربیت دے نہیں سکے اپنے ساتھیوں کو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ تزکیہ کر ہی نہیں سکے. 3 جگہ جو قرآن میں آیا ہے یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم، تو کیا تزکیہ کیا؟ اگر ان کے قریب ترین ساتھی جو تھے، اگر ان کے اندر بھی بدنیتی تھی اور دنیا کی طلب تھی اور دنیا کے اندر اقتدار حاصل کرنے کا جذبہ تھا، تو پھر کیا تزکیہ کیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لہذا صحابہ سب کے سب عدول ہیں اور ان سے اختلاف ممکن ہے، لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں ہو سکتا. تو حضرت امیر معاویہ کی شخصیت ایک چیز ہے، آپ کا دور خلافت دوسری چیز ہے. شخصیت کے اعتبار سے صحابی رسول ہیں، برادر نسبتی ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ کہ اس قدر معتمد علیہ ہے صحابہ میں سے کہ وہ کاتبان وحی، یہ عام آدمی کے کرنے کا کام نہیں تھا جو وحی کی کتابت کرے، اللہ کے کلام کی. البتہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان کا دور خلافت راشدہ نہیں ہے، وہ ملوکیت کا دور ہے. یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا، میں نے ایک صاحب نے جب یہ کہا کہ ملوکیت شروع ہو رہی تھی، میں نے کہا شروع نہیں ہو رہی تھی، ملوکیت تو 20 سال پہلے شروع ہو چکی تھی. اسی طریقے سے ایک صاحب نے کہا تھا اسلام کو قائم کرنے کے لیے حضرت حسین میدان میں آئے. میں نے کہا یہ بھی غلط ہے، اسلام تو 60 سال پہلے قائم ہو چکا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے اسلام قائم ہو گیا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. پھر 30 برس تک وہ کامل شکل کے اندر قائم رہا. تو اسلام جو ہے وہ جو ہے در حقیقت اب قائم کرنے والی بات نہیں تھی، البتہ اس کے اندر زوال شروع ہو گیا تھا. اس زوال کے عمل کو روکنے کے لیے حضرت حسین میدان میں آئے. یہ ایک چیز کو صحیح تاریخی پرسپیکٹو میں رکھنا. تو جس طرح سے دین کو قائم کرنے کے لیے دیکھیے قائم تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کیا تھا. ہاں اب جو ہے وہ اپنی اس شاندار حیثیت سے نیچے گرنے لگا تھا. وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ میں نے اسے کیا عرض کیا تھا کہ یہ اس زوال کو روکنے کے لیے کسی طریقے سے یہ اپنی اصل حقیقت میں قائم رہے. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سعی تھی. اچھا، حضرت امیر معاویہ کے جو 20 سال ہیں وہ پورے امن، سکون، اطمینان، کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی اختلاف، کوئی باہمی فانہ، کچھ 20 سال. یہ بھی تاریخ کی بڑی چشم کشا حقیقت ہے جو عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں ہے. سبائی بھی دبتے رہے. حضرت امیر معاویہ کی حکومت اتنی مضبوط تھی، کنٹرول، کہ ان کو کچھ سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا. موجود تھے، دبکے رہے. جیسا کہ میں نے کہا ریولوشن کے آخری مرحلے پر آ کر جو مخالفین ہیں وہ دب جاتے ہیں کہ پھر دیکھیں گے موقع ملے گا تو پھر لیں گے ان سے حساب کتاب. 20 سال رہے ہیں پورے امن کے. 10 سال کے بعد یعنی درمیان میں ہے حضرت امیر معاویہ کا عہد خلافت. ایک صحابی جو کہ بزرگ صحابہ میں سے ہیں، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے امیر المومنین، کتنی بڑی خانہ جنگی رہی تھی مسلمانوں کی آپس میں، اور اب بھی اگر آپ کسی کو نامزد کیے بغیر چھوڑ گئے امت کو تو پھر خانہ جنگی ہو جائے. 1 لاکھ اس وقت جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے، نہ معلوم اب کتنے ہلاک. لہٰذا آپ اپنی زندگی ہی میں نامزد کر دیجئے کسی کو خلیفہ، ولی عہد بنا دیجئے. حضرت امیر معاویہ نے ابتداءً جو ہے انکار کیا نہیں، لیکن ان کے دلائل ایسے تھے وزنی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات صحیح تھی جو مغیرہ ابن شعبہ نے کہی. اس لیے کہ اب صحابہ کرام میں سے جو کبار صحابہ تھے وہ تو سب دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. اب تو یا صغار صحابہ رہ گئے تھے جو حضور کے زمانے میں بچے تھے، حضرت حسن، حضرت حسین، عبداللہ ابن زبیر، یہ بچے ہی تھے نا، یا تو وہ تھے، اور یا بالکل نو مسلم تھے. اور نو مسلموں میں بڑی تعداد وہ تھی جو ایرانیوں کی تھی، شامیوں کی تھی، ادھر کی تھی، ادھر کی تھی. تو ان کو تو ظاہر بات ہے کہ تربیت نبوی سے کیا خلافت راشدہ سے بھی اکثر و بیشتر کو کوئی حصہ ملا ہی نہیں. تو اس صورت میں اب وہ اعلیٰ ترین معیار پر حکومت کے نظام کو قائم کرنا ممکن نہیں ہے. کوئی قبائلی عصبیت جب تک حکومت کی پشت پر نہیں ہوگی، حکومت مستحکم نہیں ہوگی. یہ گویا کہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ حقیقت بینی، واقعیت پسندی، ایک آئیڈیالزم ہے اور ایک ریئلزم ہے کہ آپ فیکٹس آن دی گراؤنڈ کو غور کریں، سوچیں اس کے اوپر اور پھر کوئی فیصلہ کریں. اس اعتبار سے پھر حضرت امیر معاویہ نے بات مان لی اور بیعت لے لی لوگوں سے حضرت یزید کے لیے کہ یہ خلیفہ ہو گئے میرے بعد. اس کو ولی عہدی کہتے ہیں. اچھا، اس وقت 5 افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے اس سے اختلاف کیا. یہ بات بہت اہم ہے.
میرا کتابچہ ہے سانحہ کربلا، اس کے کچھ نسخے آج یہاں ہوں گے، آپ لوگ پڑھیے اسے غور سے اور پھیلائیے تاکہ حقیقت سامنے آئے۔ 5 افراد کون تھے جو ہونے چاہیے؟ ابو بکر فوت ہو گئے، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ عمر فوت ہو گئے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر۔ عباس فوت ہو گئے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس۔ زبیر فوت ہو گئے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر۔ اور حضرت حسن جو ہے ان کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ حضرت حسن کے بارے میں ایک فریق کا کہنا یہ ہے کہ انہیں زہر دے کر ہلاک کیا گیا، اہل تشیع کا قول یہ ہے، جبکہ اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اپنی جو بھی طبی وہ موت تھی اس سے ان کی وفات۔ لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ یہ مائکرو ہسٹری جو ہے نا، وہ تو ایک ایک واقعے کے لیے ادھر کی روایات کیا، ادھر کی کیا ہیں، ان کے پاس کیا دلائل، یہ تو کسی ریسرچ اسکالر کا موضوع ہے، میرا موضوع نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ 5 حضرات تھے جنہوں نے ولی عہدی کی بیعت نہیں کی، لیکن حضرت معاویہ اتنے حلیم الطبع انسان تھے، انہوں نے جبر نہیں کیا، کوئی تشدد نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ولی عہدی کی بیعت نہیں کر رہے، کوئی بات نہیں، میری بیعت تو کی ہوئی ہے نا، ابھی تو میں زندہ ہوں، بات ختم ہو گئی، میری بیعت کو تو نہیں توڑا انہوں نے، فسخ بیعت نہیں کی۔ اس اعتبار سے انہوں نے نہ کوئی تشدد کیا، نہ جبر کیا، نہ کوئی مواخذہ کیا۔ لیکن جب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، اب ولی عہدی کی بجائے وہ اب خلافت کی بیعت کی، سب لوگوں نے بیعت کر لی۔ ان 5 میں سے ایک فوت ہو چکے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر فوت ہو چکے رضی اللہ تعالی۔ 4 تھے، ان 4 میں ایک اختلاف ہوا۔ 2 کی رائے یہ تھی، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، کہ اگرچہ یہ کام غلط ہوا ہے، اسلام کی روح کے منافی ہوا ہے، یہ بادشاہت کی بنیاد پڑ رہی ہے، لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس کی بنا پر ہم خانہ جنگی شروع کروا دیں، امت کے اندر خون خرابہ کروائیں، فساد کروائیں۔ لہذا انہوں نے بیعت کر لی۔ اب کوئی اگر یہ کہے معاذ اللہ کہ وہ بک گئے تھے یزید کے ہاتھ میں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہی بات آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ کوئی رائے رکھے، مجھے اختلاف نہیں، لیکن ان کی نیت پر حملہ کریں گے تو حملہ محمد رسول اللہ پر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ کتنی حدیثیں ان سے جو ہے وہ منقول ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ جنہیں حضور نے جو ہے جن کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم عطا کر اور قرآن کی تعویل اور تفسیر کا علم عطا کر، حبر الامہ کہلاتے ہیں۔ وہ کہیں پیسوں اور ٹکوں کے عوض بک جانے والے نہیں تھے، انہوں نے امت کی مصلحت دیکھی، نیت جو ہے اس پر حملہ نہ کیجئے، البتہ اختلاف کا حق آپ کو حاصل ہے۔ 2 حضرات جو ہے ڈٹے رہے کہ نہیں، ہمیں کم وٹ میں ریزسٹ کرنا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر عمر کے اعتبار سے وہ بڑے ہیں، مسلمانوں میں سب سے پہلے ولادت مدینے میں جا کر جو ہوئی ہے وہ عبداللہ ابن زبیر کی ہوئی ہے۔ ہجرت کر کے جب مہاجرین وہاں پہنچے، کچھ عرصے تک کسی کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آ کر یہ مکے کے رہنے والے جو ہے کمزور ہو گئے ہیں، ان کے ہاں اولاد ہی نہیں ہو رہی۔ پھر عبداللہ ابن زبیر کی ولادت ہوئی ہے، یہ حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں، حضور کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کی بہن، حضرت دیکھیے ابھی نام نکل گیا ہے جی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ عنہما، یہ ان کے صاحبزادے ہیں، حضرت زبیر کے بیٹے۔ ان کا فیصلہ ہوا کہ ہمیں رجسٹ کرنا ہے کم وٹ میں، ایٹ اینی کاسٹ۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی فیصلہ ہوا کہ ہمیں رجسٹ کرنا ہے کم وٹ میں۔ البتہ ان میں بھی ایک اختلاف ہو گیا، یعنی یہ 2 تو جڑے رہے، ان 2 میں اختلاف ہو گیا۔ عبداللہ ابن زبیر کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں حجاز میں رہنا چاہیے، یہ سرزمین ہے جس میں نبوت کی برکات سب سے زیادہ ہیں، یہاں ہم مضبوط قلعے کے اندر ہیں، ہمیں یہاں سے جو ہے رجسٹ کرنا چاہیے اور ختم کرنا چاہیے اس نظام کے اندر جو خرابی آ گئی ہے اس کو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط کا تانتا بنا ہوا تھا، کوفے سے لوگ خط لکھ رہے تھے، آئیے آئیے آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہی وہ کوفہ جو حضرت علی کا دارالخلافہ رہا تھا اور جو پھر سبائیت کا گڑھ بن گیا تھا۔ چنانچہ حضرت حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا وہاں پر کہ میرے نمائندے کی حیثیت سے جا کر وہاں پر بیعت لو۔ 10-12 ہزار افراد نے بیعت کر لی، لیکن اس کے بعد یزید کی طرف سے گورنر بنا کے بھیجا گیا ابن زیاد کو۔ ابن زیاد نے آ کر جو تشدد کیا اور سختی کی تو سب کے سب بیعت توڑ کر اور سب منحرف ہو گئے۔ مخلصین تو وہ تھے نہیں، الکوفی لایوفی، کوفی جو ہے وہ تو کوئی وعدہ وفا کرنے والا ہوتا ہی نہیں، بیعت توڑ دی۔ فمن نقص فانما ينقص على نفسه، بیعت کے بعد بیعت توڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے، توڑ دی۔
ادھر اطلاع مل گئی حضرت حسین کو، چل چکے تھے، وہ راستے میں تھے کہ وہاں تو مسلم بن عقیل شہید ہو گئے اور سب لوگوں نے بیعت توڑ دی. اب واپس جانا چاہتے تھے لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے جو ہے اڑ گئے. یہ عرب کی اپنی ایک جو ہے پرانی ان کی حمیت اور ان کا قبائلی نظام کہ اب ہم اپنے والد کے خون کا قصاص لیے بغیر نہیں جائیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروت اور شرافت کہ یہ میرا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے، اب میں ان کا ساتھ نہ دوں تو یہ تو شرافت اور مروت کے خلاف ہے. کہا اچھا چلو چلتے. وہاں جا کر بھی عین اپنے میدان کے اندر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 چیزیں پیش کی ان کوفیوں کے لشکر کے خلاف. سب سے بڑا لشکر کے اندر سب سے بڑے تو کوفی تھے جنہوں نے بیعتیں کی ہوئی تھی حضرت حسین کے ساتھ. دیکھو مجھے جانے دو واپس حجاز کی طرف، یا مجھے سرحدوں پر بھیج دو تاکہ میں کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اپنی جان دے دوں، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اپنا معاملہ اس سے طے کر لوں. لیکن کوفیوں کو یہ گوارا نہیں تھا. اگر یہ یزید کے پاس پہنچ گئے تو ہمارا کچا چٹھا بیان کر دیں گے کہ مجھے تو ان لوگوں نے ورغلا کر بلایا تھا. اس لیے کہ دیکھیے حضرت امیر معاویہ کے 20 سالوں کے دوران میں بتا چکا